أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے کہ جس نے اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی مرتبہ ہی جمع کر کے نکال دیا۔ تمہارا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور ان کا بھی خیال تھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے روک دیں گے، لیکن اللہ ان تک پہنچ گیا ایسی جگہ سے جہاں ان کو اندازہ بھی نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مؤمنوں کے ہاتھوں سے توڑنے لگے۔ تو اے نگاہوں والو، عبرت حاصل کرو۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان کی تقدیر میں جلا وطن ہونا طے کر دیا تھا، تو اللہ ان کو دنیا میں عذاب دیتا، اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ تم نے جو بھی کھجور کا درخت کاٹا، یا تم نے کھجور کے درختوں کو ان کی جڑوں پر کھڑا ہوا چھوڑ دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، اور تاکہ فاسق لوگوں کو اللہ رسوا کر دے۔ اور اللہ نے اپنے رسولوں کو ان اہل کتاب سے جو کچھ مال عطا فرمایا، تو تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹنیاں ان کے اوپر نہیں دوڑائی تھیں، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جن پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو جو کچھ مال عطا کیا ان بستی والوں سے، تو وہ سب اللہ کے لیے ہے، اور رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں کے لیے، اور مساکین اور مسافروں کے لیے، تاکہ یہ دولت مالداروں کے درمیان ہی گھومتی نہ رہ جائے، اور رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، اور رسول تمہیں جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الحشر کی ابتدائی 7 آیات ہیں۔ پچھلے درس میں بھی آیتیں تلاوت کی گئی تھیں، مگر ان آیات کی تفسیر بیان نہیں ہو سکی، اور تفسیر بیان کرنے سے پہلے تمہید میں کافی وقت لگ گیا، اور اس تمہید میں ہم نے یہ تفصیل بتائی کہ یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، جو مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لا کر ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ سب کے اتفاق رائے سے طے پایا، جس میں اوس، خزرج اور بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور تمام مدینہ کے رہنے والے شامل تھے، اور ان کے جو لیڈر اور بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے۔ اور پھر وہ تفصیل ہم نے بیان کی تھی گزشتہ درس میں کہ کس طریقے سے بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا
طریقہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور کس طریقے سے بنو نذیر کا سردار کعب بن الاشرف مکہ مکرمہ گیا اور غزوہ احد کے لیے اس نے مشرکین مکہ کو آمادہ کیا اور مدینے پر حملہ آور کرایا۔ یہ ساری تفصیل پچھلے درس میں بیان کی گئی تھی، لیکن ان آیات کی تفسیر اور لفظی ترجمہ رہ گیا تھا، تو آج کے درس میں ان ابتدائی 7 آیات کا ترجمہ بھی بیان کیا جا رہا ہے اور ان کی مختصر تفسیر بھی اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رضا کے مطابق درست طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الحشر کی پہلی آیت یہ ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ میں ارشاد ہے، ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم لوگ اس کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، یعنی ان کی تسبیح کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تو اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی کرتی ہے، یعنی پاکی بیان کرتی ہے۔ اور جب کائنات کی ہر چیز یہ کر رہی ہے تو ایک مسلمان کے لیے تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ والحمد للہ استغفر اللہ کا ورد رکھے، تاکہ تسبیح اور تحمید اس کی زبان سے ادا ہوتا رہے۔ آگے فرمایا گیا کہ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے ساتھ ہو رہا ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ تو سورۃ الحشر کی پہلی آیت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہے۔ آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، کہ وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا پہلی مرتبہ ہی جمع کر کے۔ تو یہاں اہل کتاب سے مراد بنو نذیر کے وہ یہودی ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ شکنی کی اور کفار قریش کے پاس جا کر ان کو مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی، جس کے نتیجے میں غزوہ احد پیش آیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے 2 سازشیں کی، جن کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا ہے کہ آپ کے اوپر پتھر گرانے کی بھی سازش کی گئی، اور آپ کو ایک گھر میں بلا کر وہاں شہید کرنے کی بھی سازش کی گئی۔ تو یہ بنو نذیر کے جو یہودی ہیں، جب ان کا محاصرہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے سارے علاقے کا محاصرہ کر لیا جائے۔ یہ اپنے قلعے کے اندر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے، چاروں طرف مسلمانوں کی فوجیں تھیں، مسلمان تھے، مجاہد تھے، تو یہ محاصرہ جاری رہا۔ مختلف روایتیں ہیں، 15 بھی روایت آتی ہے 15 دن تک جاری رہا، اور 21 دن تک شروع میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے ان کو پیغام بھیجا تھا
کہ تم ڈٹے رہو اور مسلمانوں کی بات مت ماننا اور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن وقت گزرتا رہا اور 1 ہفتہ 2 ہفتے اور بعض روایات کے مطابق 3 ہفتے 21 دن، جیسے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا، اور منافقوں نے بنو نذیر کے یہودیوں کی کوئی مدد نہیں کی، اور یہ مدد کرنے کا وعدہ اور پھر مدد نہ کرنا، یہ قصہ سورۃ الحشر کے اگلی آیات میں بھی انشاءاللہ تعالی قرآن مجید میں آ جائے گا، اسی سورت کی تفسیر میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 2 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ان اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی مرتبہ ہی جمع کر کے نکال دیا، ان کا حشر نشر کر دیا، یعنی ان کو جمع کر کے نکال دیا۔ گزشتہ درس میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حشر کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا اور جمع کر کے نکالنا۔ میدان محشر کو بھی میدان محشر کہا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو جمع کر کے قبور سے نکالا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ سے جمع کر کے نکال دیا۔ آگے آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے کہ ما ظننتم ان یخرجوا، کہ اے مسلمانوں تمہارا تو یہ خیال نہیں تھا، تمہیں یہ یقین نہیں تھا کہ یہ لوگ یہاں سے جائیں گے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم یہ گمان نہیں کر سکتے تھے کہ یہ لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور یہ یہودی بھی یہ گمان کرتے تھے کہ ان کے قلعے اللہ سے ان کو بچا لیں گے، ان کے قلعے اللہ سے بچا لیں گے، یعنی اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ ان کا تو گمان یہ تھا، تمہارا بھی یہ گمان تھا کہ یہ نہیں نکلیں گے، ان کا بھی گمان تھا کہ ہمارے قلعے ہیں، ہم قلعہ بند ہو کر بیٹھیں گے تو جناب اندر رہیں گے، منافق ہماری مدد کریں گے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، لیکن اللہ ان کے پاس آ گیا ایسی جگہ سے جہاں ان کو خیال بھی نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ان کے دلوں پر طاری کیا کہ جو بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، حتیٰ کہ مسلمان بھی وہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ یہ جائیں گے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بغیر کسی لڑائی کے اور بغیر کسی قتال کے اور بغیر کسی مالی یا جانی نقصان کے ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیا، اور ان کی زمینیں ساری مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان کے پاس آ گیا ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ اللہ ان کے پاس آ گیا یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان تک آ گئی۔ آگے ارشاد ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا۔ لڑائی بھی نہیں ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، اور ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ منافق ہماری مدد نہیں کریں گے، اور مسلمان جو ہیں انہوں نے ہمیں گھیرے میں لیا ہوا ہے، اگر ہم کوئی صلح کی صورت نکال کر یہاں سے چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا، اور انہوں نے خود مسلمانوں سے صلح کا معاہدہ کیا اور پیشکش کی، اور یہ کہا کہ آپ ہمیں جانے دیجئے اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم جو بھی چیز اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں۔ اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے بھی اس فیصلے کی تائید کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یہ پرانے لوگ ہیں اور ہمارے خزرج کے قبیلے کے ان سے پرانے تعلقات ہیں، تو آپ میری خاطر سے ان کی جان بخشی کر دیجئے اور ان کو جلا وطن کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی اور ان یہودیوں کی بات مان لی اور ان کو جلا وطن کر دیا، اور جلا وطن کرتے وقت یہ اجازت دے دی کہ جو سامان وہ اپنے اونٹوں پر رکھ کر لے جانا چاہیں
تو لے جا سکتے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر 3 آدمیوں کے لیے 1 اونٹ، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے 1 اونٹ کی اجازت تھی کہ وہ اس اونٹ پر جتنا سامان لاد سکتا ہے وہ لاد لے اور لے جائے۔ جب یہ اجازت مل گئی تو انہوں نے خود اپنے گھروں کو توڑنا شروع کر دیا، گھر کا سامان جمع کر کے پیک کرنا شروع کر دیا، اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا، اور گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں اور شہتیر نکالنے شروع کیے تاکہ خیبر میں ان کے کام آئے۔ اس کو قرآن نے ذکر کیا اور سورۃ الحشر میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اپنے ہی گھروں کو توڑنے لگے اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے، خود بھی توڑ رہے تھے اور مومنین سے کہہ رہے تھے کہ تم بھی ہماری مدد کرو، ہمارے گھروں کو توڑ دو، اور یہ جو کھڑکیاں دروازے اور شہتیر ہیں یہ نکال کے ہمیں دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ہی گھروں کو خود توڑنے لگے، اپنے ہاتھوں سے بھی اور مومنین کے ہاتھوں سے بھی۔ آگے آیت نمبر 2 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے عجیب جملہ فرمایا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت حاصل کرو اے نگاہوں والو، تم بصارت والے ہو، بصیرت والے ہو، اللہ نے تمہیں آنکھیں بھی دی ہیں، اللہ نے تمہیں عقل بھی دی ہے۔ اب یہ دیکھو کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو توڑا، تو جب برا وقت آتا ہے اللہ پناہ میں رکھے، آدمی اپنا گھر خود بیچتا ہے، اپنا گھر خود توڑتا ہے، اور اپنی جان بچانے کے لیے اور وہ یہ سارے کام کرتا ہے، تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 2 کے آخر میں فرمایا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے نگاہوں والو عبرت حاصل کرو۔ آگے آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا وطن کر دیا، لیکن اگر یہ ڈٹے رہتے اور قلعہ بند رہتے تو لڑائی کی نوبت آتی تو یہ سارے کے سارے مارے جاتے، دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوتا اور آخرت کا عذاب تو بہرحال ہے کفر کی وجہ سے۔ تو سورۃ الحشر کی آیت نمبر 3 میں فرمایا جا رہا ہے، وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان کے اوپر جلا وطنی طے کر دی تھی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو دنیا میں ان کو عذاب دیا جاتا، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو عذاب دے دیتا۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر فضل ہوا کہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ورنہ تو ان کے لیے بڑا عذاب تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ لیکن آگے فرمایا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر جہنم کا عذاب ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں تو یہ جلا وطن ہو گئے، اپنا مال بھی لے گئے اور خیبر میں جا کر آباد ہو گئے جو بڑی سرسبز زمین تھی، لیکن آخرت کے اندر بہرحال کفر کی وجہ سے ان کے لیے آگ کا عذاب ہوگا۔ تو وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ آگے آیت نمبر 4 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو آخرت کا عذاب ہے یا دنیا میں ان کو جلا وطن کیا جا رہا ہے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رسول کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا رہتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ آگے آیت نمبر 5 میں ارشاد باری ہے، مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ۔
ترجمہ اس 5ویں آیت نمبر 5 کا یہ ہے کہ تم نے جو بھی کھجور کے درخت کاٹے یا ان کو جڑوں پر کھڑے ہوئے چھوڑ دیا تو یہ دونوں صورتیں اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں، اور تاکہ اللہ فاسق لوگوں کو رسوا کر دے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو وہ محاصرہ چاروں طرف تھا، تو ایک طرف کے لوگوں نے کچھ درختوں کو کاٹا اور آگ لگائی۔ جب محاصرہ لمبا ہونے لگا تو ایک طرف کے مجاہدین نے بنو نذیر کے درختوں کو، باغات کے درختوں کو آگ لگائی اور کاٹا، تاکہ بنو نذیر کے لوگوں پر روب پڑے اور ان کو یہ خیال ہو کہ جب ہمارے باغات یہاں تباہ ہو رہے ہیں تو ہمارے لیے یہاں رہنا اب ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف کے جو مجاہدین تھے ان کی رائے یہ ہوئی کہ ان درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، درختوں کو آگ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ درخت ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے کام آئیں۔ اب یہ دو مختلف رائے تھیں، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے درخت کاٹے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، لیکن دوسری طرف جو مسلمان تھے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پر تھے، انہوں نے نہ درخت کاٹے نہ درختوں کو آگ لگائی، اور ان کی اپنی رائے یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو کوئی حکم نہیں دیا، اس لیے ہم ان درختوں کو اسی حالت پر چھوڑ دیں۔ بعد میں صحابہ میں اختلاف ہوا کہ ہم میں سے کس کا فعل درست تھا، آگ لگانے اور درخت کاٹنے والوں مجاہدین نے صحیح کام کیا یا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے درختوں کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا ہے، جن لوگوں نے کاٹا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کاٹا ہے، اور جن لوگوں نے چھوڑ دیا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے۔ اور وجہ یہ تھی کہ یہ جہاد کا وقت تھا، اور جب جہاد کا وقت ہوتا ہے تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اجازت دینا بعض اوقات ممکن نہیں ہوتا، تو اس وقت میں اگر اجتہادی فیصلے کیے جائیں لیکن وہ مسلمانوں کی اور اسلامی مصلحت کے مطابق ہوں تو وہ فیصلے سب اجتہاد کی دائرے میں رہتے ہوئے درست سمجھے جائیں گے، اگرچہ بظاہر دونوں فیصلے ایک دوسرے کے مخالف ہوں۔ تو جن لوگوں نے کاٹا انہوں نے بھی کافروں کو ڈرانے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے لیے درختوں کو کاٹا، اور جن لوگوں نے درختوں کو چھوڑا انہوں نے بھی اللہ رسول کی مصلحت، اس مسلمانوں کی مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے ان درختوں کو چھوڑ دیا کہ شاید یہ درخت بعد میں مسلمانوں کے کام آئیں۔ تو چونکہ یہ مسئلہ اجتہادی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صریح حکم ساتھیوں کو نہیں دیا تھا، مجاہدین کو نہیں دیا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دونوں کی تصویب فرمائی اور فرمایا کہ جنہوں نے کاٹا تو وہ بھی اپنی رائے کی حد تک درست تھے، اور جنہوں نے چھوڑ دیا وہ بھی اپنی رائے کی حد تک درست تھے، بلکہ قرآن نے یہ کہا فَبِإِذْنِ اللَّهِ کہ جنہوں نے کاٹا وہ بھی اللہ کے حکم سے، اور جنہوں نے چھوڑ دیا وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اور اسی سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ اور دوسرے فقہا نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر مسئلہ اجتہادی ہو اور کتاب و سنت کی نصوص صریح طور پر موجود نہ ہوں تو مجتہدین اجتہاد سے جو فیصلہ کریں تو وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر ان دونوں کے فیصلے میں اختلاف ہو، جیسے کہ بعض اوقات امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے فیصلوں میں اختلاف ہوا، یا بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فیصلوں میں اختلاف ہوا، لیکن چونکہ دونوں کا مقصد درست تھا اور صریح حکم شرعی موجود نہیں تھا، اور جو اجتہاد کرنے والے تھے وہ اجتہاد کی اہلیت رکھتے تھے، اس لیے جو کچھ اجتہاد کیا گیا تو وہ من جانب اللہ درست ہی سمجھا جائے گا۔ تو آیت نمبر 5 میں فرمایا جا رہا ہے
کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، تم نے جو بھی کھجور کے درخت کاٹے ہیں یا درختوں کو اپنی جڑوں پر چھوڑ دیا ہے کھڑے ہوئے، تم نے درختوں کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اپنے تنوں کے اوپر، فبإذن اللہ، تو یہ دونوں صورتیں اللہ کی اجازت سے ہیں، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ فاسق لوگوں کو رسوا کرے۔ یہ آیت نمبر 5 تھی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 رہ گئی ہے، اور آیت نمبر 6 اور 7 سے پہلے یہ تمہید کے طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب کافروں سے مقابلہ ہوتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر اور کافروں کے لشکر کے درمیان مقابلہ ہو، قتال کی نوبت آئے، اور ادھر سے اور ادھر سے دونوں طرف سے جنگ ہو اور جہاد ہو اور قتال ہو، خون بھی بہتا ہے، اور جناب اور بھی سارے جو جنگ کے اثرات ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اس وقت جو مسلمانوں کو کامیابی کی صورت میں مال و متاع حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین 313 تھے اور کافر 1000 سے زیادہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 313 مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، تو جو مال حاصل ہوا وہ مال غنیمت تھا، اور اس کے بارے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ اشکال ہوا کہ اس مال غنیمت کی تقسیم کیسے کرنی چاہیے، تو اس کے لیے سورۃ الانفال نازل ہوئی کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اصل میں تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل ارشاد فرمائی کہ لڑائی کے نتیجے میں جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، اور اس کا 5واں حصہ وہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا، جو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے پر تھا، اور آپ اپنی اور مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق اس میں فیصلے فرماتے تھے۔ یہ تو مال غنیمت کا حکم ہے کہ جہاد اور قتال کے نتیجے میں جو مال حاصل ہو اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور اموال منقولہ کے 4 حصے کر کے ان کی وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ اموال منقولہ کا وہ بیت المال میں جمع ہوگا، اور اس زمانے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا تھا کہ آپ اپنے اوپر خرچ کریں یا اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، یتیموں پر، مساکین پر، اور مساجد پر، اور غریب لوگوں پر، یا آئندہ کے جہاد کی تیاری کے لیے اسلحہ کی خریداری وغیرہ پر۔ یہ تو مال غنیمت کا حکم ہوا کہ 4 حصے مجاہدین کے اور 5واں حصہ بیت المال کا۔ لیکن اگر لڑائی نہ ہو بلکہ محاصرہ ہو، جیسے بنو نذیر کے علاقے کا محاصرہ کیا گیا اور نہ خون بہنے کی نوبت آئی، نہ مسلمانوں میں کوئی زخمی ہوا، نہ قتال ہوا، نہ لڑائی ہوئی، اور کافروں نے صلح کر لی اور وہ یہاں سے چلے گئے اور اپنی جائیدادیں چھوڑ کر چلے گئے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ چیزیں بھی کچھ چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن زیادہ تر ان کے باغات تھے اور ان کی جائیدادیں تھیں جو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے بلکہ یہ مال فے ہے، اور فرق یہ ہے کہ مال غنیمت جہاد کے بعد حاصل ہوتا ہے، لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور مال فے جو ہے وہ بغیر لڑائی کے حاصل ہوتا ہے، چاہے صلح کے نتیجے میں ہو چاہے معاہدے کے نتیجے میں ہو۔ اور اس معاہدے اور صلح کے نتیجے میں
جو مال حاصل ہوگا یا جو زمینیں اور جائیدادیں حاصل ہوں گی وہ ساری کی ساری اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں تھیں اور آپ کے وصال کے بعد بیت المال میں جمع ہوتی تھیں۔ تو گویا مال فے کا وہ حکم ہے جو مال غنیمت کے خمس کا، کہ جس طرح مال غنیمت کا خمس بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اسی طریقے سے سارا کا سارا مال فے وہ بیت المال میں جمع ہوگا، اور جو محاصرہ کرنے والے مجاہدین ہیں ان کے درمیان تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا حکم فرمایا، بیان فرمایا، اور آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اللہ نے ان اہل کتاب سے جو کچھ مال لے کر رسول کو عطا کیا، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو تم نے ان زمینوں پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اپنی سواریاں دوڑائیں، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آیت نمبر 6 کا خلاصہ یہ ہے کہ ان اہل کتاب کی جو چیزیں، چاہے وہ اموال منقولہ ہوں یا اموال غیر منقولہ جائیداد کی شکل میں، وہ اللہ نے ان سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، تو مجاہدین نے کوئی جہاد اس کے لیے نہیں کیا، محاصرہ تو ہوا لیکن قتال کی نوبت نہیں آئی۔ تو چونکہ نہ گھوڑے دوڑے، نہ اونٹنیاں دوڑیں، نہ قتال ہوا، بلکہ اللہ نے اپنے رسول کو مسلط کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے یہ جو اہل کتاب تھے وہ صلح پر، معاہدے پر آمادہ ہو گئے اور ساری زمینیں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو یہ جو مال ہے یہ مال غنیمت نہیں ہے بلکہ یہ مال فے ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، ان اہل کتاب سے لے کر اللہ نے اپنے رسول کو جو مال لوٹایا ہے، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، اور ایک یہ عجیب بات ہے کہ افاء کے معنی لوٹانا، اس میں بڑا لطیف اشارہ اس بات کی طرف کہ اصل مال تو اللہ رسول کا ہے اور مسلمانوں کا ہے، تو یہ اہل کتاب کے پاس تو ویسے ہی چلا گیا تھا غاصبانہ قبضے کے طور پر، تو اللہ نے ان لوگوں سے لے کر اپنے رسول کو یہ مال لوٹا دیا ہے۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو تم نے ان زمینوں پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے نہ اپنی اونٹنیاں دوڑائیں، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسول کو مسلط کر دیتا ہے جن پر چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 6 ہے۔ آگے آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مال فے کا حکم ذکر کیا کہ یہ جو مال فے ہے جو بغیر جہاد کے، بغیر قتال کے حاصل ہوا ہے، یہ سارا کا سارا بیت المال میں جائے گا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت المال کے امین تھے ان کے اختیار میں ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مال پر مکمل اختیار ہے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں بقدر حاجت، اپنے غریب رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، یتیموں کو بھی دے سکتے ہیں، مساکین کو بھی دے سکتے ہیں، مسافروں کے لیے بھی اس مال کو خرچ کر سکتے ہیں، اور آئندہ جہاد کی تیاری کے لیے بھی صرف کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اللہ نے اپنے رسول کو جو مال واپس لوٹایا بستی والوں کا، یہ بستی والوں کا لفظ جو ذکر فرمایا اس میں بڑا لطیف اشارہ کر دیا کہ صرف یہی ایک بستی نہیں ہے بنو نذیر کی جو تمہارے قبضے میں آئی ہے،
آئندہ بھی بہت ساری بستیاں آئیں گی، فدق آئے گا، خیبر آئے گی، اور دوسری بستیاں ہیں وہ تمہارے قبضے میں آئیں گی اور بغیر قتال کے قبضے میں آئیں گی، تو صورت میں وہ مال فہ ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو ان بستی والوں میں سے جو کچھ مال واپس لوٹایا، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، تو یہ مال فہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتیموں کے لیے ہے، وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مساکین کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے۔ آگے عجیب جملہ قرآن مجید نے ذکر کیا، اور وہ معاشیات کا بہترین اصول قرآن مجید نے ذکر کر دیا، وہ یہ ہے کہ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ جو مال ہے یہ تم میں سے مالداروں کے درمیان ہی گھومتا نہ رہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ سارا مال فہ صرف مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تو پھر بیت المال تو خالی رہ جاتا، اور بیت المال میں تو سارے مسلمانوں کا حق ہے۔ اگر یہ مال صرف مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجاہدین مالدار ہوں تو وہ مال انہی مالداروں کے درمیان گردش کرتا رہے گا، حالانکہ اسلام نے معاشیات کا ایسا نظام تجویز کیا ہے کہ جس میں مال کا ارتکاز کسی ایک طبقے یا کسی ایک جگہ میں نہ ہو، بلکہ مال چاروں طرف گھومتا رہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ عام مسلمانوں تک پہنچے۔ اسی لیے شریعت نے میراث تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ مال کی تقسیم ہو اور جائیداد صرف ایک بیٹے کے پاس نہ جائے، بلکہ بیٹے، بیٹیوں، بیوی، والدین، جو بھی رشتہ دار ہیں ان میں تقسیم ہو۔ اسی طرح شریعت نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب ہر سال 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی تو لا محالہ وہ پیسے کم ہوں گے تو باقی 97.5% مارکیٹ میں لانا پڑے گا، تجارت کرنی پڑے گی اور کاروباری مقاصد میں اس کو استعمال کرنا پڑے گا، تو عام مسلمانوں کو، غریبوں کو فائدہ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں یہ بات ذکر فرمائی کہ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ اللہ نے جو یہ حکم دیا ہے کہ سارا مال فہ بیت المال میں جمع کیا جائے تاکہ یہ مال فہ مالداروں کے درمیان گھومتا نہ رہے، ایسا نہ ہو کہ صرف مالداروں کے درمیان اس مال کی گردش ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مالداروں کو بھی ہو، فقراء کو بھی ملے، اور مالداروں سے اس کا بہاؤ فقراء کی طرف ہو۔ کَيْ لَا يَكُونَ دُونَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ یہ گھومتا نہ رہے تم میں سے مالداروں کے درمیان۔ آگے قرآن مجید نے ایک اصولی حکم دیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ قرآن مجید نے یہ حکم اس انداز سے دیا کہ یہ مال غنیمت، مال فہ بھی صادق آتا ہے اور دوسرے تمام احکامات شریعت پر بھی صادق آتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو۔ اگر مال غنیمت میں 4 حصے دیں تو وہ لے لو، اور اگر مال فہ میں سے بطور انعام کے کچھ دیں، یہ یتیموں کو دیں یا مساکین کو دیں، تو جس کو جو دیں وہ لے سکتا ہے، لیکن حق جو ہے وہ بیت المال کا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ، جس چیز سے رسول تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اب یہ جو فرمایا کہ جس چیز سے رسول تمہیں منع کریں تو وہ رک جاؤ، تو اس میں اشارہ ہے کہ صرف مال کے اندر ہی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مطاع مستقل ہیں، اور آپ کے حکم کو تمام انسانوں کے حکم پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتا بلکہ وہی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے نبی کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ یہاں فرمایا گیا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں نبی روک دیں، رسول روک دیں، اس سے رک جاؤ۔ اور اس سے متعلق بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ خاتون تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ میں فیشن کرنا چاہتی ہوں، اپنی بھویں بنوانا چاہتی ہوں اور میں جسم کو گدوانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو باتیں تم ذکر کر رہی ہو فیشن کی، ان سے اللہ رسول نے روکا ہے۔ تو وہ خاتون بڑی ذہین تھی، تیز تھی، اس نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھویں بنوانے سے اور جسم کے گودنے سے اللہ رسول نے روکا ہے، تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے شروع سے لے کر آخر تک، اس میں تو کہیں کوئی آیت نہیں ملی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تو نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 نہیں پڑھی کہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وشم سے اور متنمسات اور واشمات اور مستوشمات ان سے روکا ہے، تو اس لیے فیشن کی یہ صورتیں تمہارے لیے جائز نہیں ہیں۔ البتہ فیشن کی جائز صورتوں کو شریعت اجازت دیتی ہے جبکہ وہ اپنے شوہر کی خوبصورتی کے لیے کی جائے۔ بہرحال یہ جو آیت ہے یہ اصولی آیت ہے کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور رسول جس سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہاں آ کر الحمدللہ یہ 7 آیتیں پوری ہو گئیں۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر میں کر دیتا ہوں کہ اللہ ہی کی پاکی بیان کرتی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی مرتبہ ہی جمع کر کے نکال دیا۔ تمہارا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ بھی یہ گمان کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے روک دیں گے، لیکن اللہ ان تک پہنچ گیا ایسی جگہوں سے جہاں ان کو اندازہ بھی نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا اور وہ اپنے ہی گھروں کو توڑنے لگے اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے۔ تو اے نگاہ والو عبرت حاصل کرو۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی طے کر دی تھی تو اللہ دنیا میں ان کو عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی ہوئی ہے، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا والا ہے۔ تم نے جو بھی کھجور کے درخت کاٹے تھے یا تم نے کھجوروں کے درختوں کو تنوں کے اوپر چھوڑ دیا تھا، وہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، اور تاکہ اللہ فاسق لوگوں کو رسوا کر دے۔ اور اللہ نے ان اہل کتاب کے جس مال کو اپنے رسول کی طرف واپس لوٹایا تو تم نے اس مال پر نہ تو اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹنیاں دوڑائی تھیں، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو مسلط کر دیتا ہے جن پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو جو مال لوٹایا ان بستی والوں کا تو وہ اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ یہ مال تم میں سے مالداروں کے درمیان گھومتا نہ رہے، اور رسول تمہیں جو بھی دیں وہ لے لو، اور رسول جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک
علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.